الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. یہاں پر جماعتی نظم و ضبط کے حوالے سے بات کرنے کے بعد کہ مسلمانوں کو آپس میں اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے، اور معاملات درست تب ہوں گے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے گا اس کو مان کر چلے گا تو آپس کے معاملات اور تعلقات درست رہیں گے. اب پھر ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ جن کا کامل ایمان ہے ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے. یاد رکھیے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے. خوف اتنا نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے اور کفر میں چلا جائے، اور امید کو اتنا نہ باندھ لے کہ گناہوں پر جری ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کر دینا. تو دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے کہ خوف بھی ہو لیکن کس حد تک خوف نہ ہو کہ انسان نہ امید ہو جائے، بلکہ اللہ سے امید رکھے کہ میرے رب نے میرے اوپر کرم فرما دینا ہے. پھر کوئی غلطی بتائی ہوئی معافی مانگ لے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ میری لغزشوں کو معاف کر دیں گے. اور اسی طرح اللہ کی رحمت سے بھی امید ہونی چاہیے، لیکن وہ رحمت سے امید انسان کو گناہوں پر نہ ابھارے. کوئی بات نہیں، بس مجھے اللہ نے معافی کر دینا. جس طرح بعض لوگ غافل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ دنیا ہے، زندگی ہے، اس کو گزار لو اپنے خواہشات کے مطابق، اللہ معاف کر دیں گے. تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. دونوں کے بیچ میں بین الرجاء والخوف، کہ خوف اور امید کے بیچ میں ہم رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہوگا اور رحمت سے امید بھی ہوگی، تو دل ڈر جائیں گے. اور دوسری صفت مومنین کی جو کامل مومن ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دے دیتی ہیں. اب ایمان کو ترقی دینے کا مطلب ہے کہ ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، حلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب بھی اللہ کا ذکر سامنے آتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس ایمان والے کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا دل اعمال صالحہ پر کاربند ہو جاتا ہے. دل کرنے لگتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، عبادات کروں. کیوں؟ یہ اللہ کی آیتوں کو سن رہا ہے. اللہ کی آیتوں کو سننا سے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہونا یہ ایمان والے کی علامت ہے. اور قرآن کی آیتوں کو سن کر اسلام سے دور ہو جانا، اسلام سے کے مخالف ہو جانا یہ کفر کی علامت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. مومنین کے دلوں میں یہ سکون پیدا کرے گا، روحوں میں سکون پیدا کرے گا. قرآن کو سن کر ان کی ایمانی کیفیات اور حلاوت میں اضافہ ہوگا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان میں یہ قرآن اور خسارے میں اضافہ کرے گا. ان کے ظلم میں، خسارے میں، ان کی کمبختی میں اضافہ ہوگا کہ قرآن کو سن کر ان کے دلوں میں پستی آتی ہے، قرآن کے خلاف اور بڑھتے ہیں. جتنا قرآن کے خلاف جائیں گے اتنا زیادہ خسارے میں رہیں گے، جتنا قرآن کا انکار کریں گے اتنا زیادہ تباہی میں جائیں گے، جہنم کے گلے میں پھینکے جائیں گے. تو اس لیے قرآن کو سن کر
ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہونا، ایمان کی حلاوت کا مزہ آ جانا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور قرآن کو سن کر اس کے خلاف چلے جانا یہ بے ایمانوں کی علامت ہے۔ اس طرح سامنے ہاتھ سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ، ان کو اسلام اور قانون اور قرآن سے چڑ ہوتی، ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرو وہ سمجھنے کا وارہ نہیں کرتے، یہ قرآن کے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔ اور جو ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن اور نبی کا فرمان آتا ہے وہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، وہ احترام اور ادب سے سنتے ہیں اور دھیان دیتے ہیں، توجہ کرتے ہیں کہ بس ہمارے لیے قرآن اللہ کے نبی کا فرمان کافی ہے، ہم سے کسی اور کی بات نہیں چاہیے۔ جب ہمارے پاس پورا قانون موجود ہے، زندگی گزارنے کا پورا اسوہ موجود ہے، ہمیں قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، نبی کے فرمان کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں گے۔ اس پر ایمان والا جو کیفیت، ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کے اضافے کا یہ مطلب ہے کیفیت، مگر ایمان تو اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان۔ بلکہ اصل بصیر رحمہ اللہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایمان والے سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان لاتا ہوں، قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، بعث و نشور پر ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، تو وہ تو میں مومن ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اس اعتبار سے۔ لیکن یہ دوسرا انفال کی آیت میں کہا گیا کہ مومن وہ ہے جو اللہ سے ڈر جائے، جس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے، حلاوت محسوس کرے، تو اس کا مجھے پتہ نہیں، کیونکہ وہ کامل ایمان والوں کی نشانی ہے۔ جو کامل مومن ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور ترقی مل جاتی ہے۔ یہ دوسری صفت ہوگی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ جو کامل ایمان والے ہیں یہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو بہت بڑی بات ہے کہ رب پر بھروسہ کیسے ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد اس کا مفہوم کہ اس بھروسے سے تدبیر اور اسباب کو اختیار کرنے کی نفی نہیں کی گئی، کہ تدبیر نہیں اختیار نہ کی جائے، اسباب کو اختیار نہ کیا جائے۔ مادی اسباب کو اختیار کرنا یہ عین شریعت کے تقاضے میں شامل ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اسباب اور تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس کا نام توکل ہے۔ پہلے اترایا گیا کہ صحابی پوچھتے یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ وہ جو پہلے بھی مطلب کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ ہمارا اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ اب تو اسباب پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس سبب کو اختیار کر لیا سمجھا ہمارا کام ہو جائے گا۔ سبب اور تدبیر کو اختیار کرنے سے یہ بھی نہیں ہو کہ ہمارا کام ہوگا، بلکہ سبب اور تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد یہ یقین ہوگا کہ اللہ چاہے گے تو ہوگا، اللہ چاہے گے تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے چاہنے پر اپنے آپ کے یقین کو مرکوز کر لینا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو باندھ دیا میں نے، پھر اللہ پر بھروسہ کروں کہ یہ اونٹ میرے پاس موجود رہے گا، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر دوں کہ کوئی بات نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ مجھے اونٹ نصیب فرما دیں گے، کہیں نہیں گم ہوگا۔ توجہ سے سن، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اونٹ کو باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب اگر دیکھا جائے تو بھائی اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا تو اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں میں کہ کوئی بات نہیں، مجھے ملنا ہوگا تو مل جائے گا، اللہ دلوا دیں گے، نہ ملنا ہوا تو اللہ خیر سے۔ یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے اونٹ کو باندھ لیا تم نے، تدبیر کو اختیار کیا، اسباب کو اختیار کیا، اپنی طرف سے اسباب کو اختیار کر لیا، لیکن اب بھروسہ باندھنے پر نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ یہ حقیقی بھروسہ، یہ حقیقی توکل یہ ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، دوا دارو کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اپنی میں، لیکن بھروسہ محنت پر نہیں ہوتا، بھروسہ دوا داروں پر نہیں ہوتا، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ دوا استعمال کرنے کے بعد اس بیماری سے شفا دینی ہے تو میرے رب نے دینی ہے، دوا نہیں دینی۔ مشقت اور محنت کرنے کے بعد مجھے روزی دینی ہے جو اس رب نے دینی ہے، میری محنت میں نہیں دینی۔ اسباب اور تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کر لینا، اسی کا نام کامل ایمان ہے۔ آج اگر
مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا مومن کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، نہ امید نہیں ہو سکتا۔ وسوسے کیوں آتے؟ نہ امیدیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ ہم نے دنیا پر بھروسہ کر لیا، اسباب پر بھروسہ کر لیا، اسباب کے پیچھے بھاگ گئے، وہ مسبب الاسباب کے پیچھے نہیں بھاگا، مسبب الاسباب کے سامنے اپنے در کو نہیں جھکایا۔ یہ وسوسے پیدا ہو رہے، بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مر جاؤں گا، کتنے معاملات ہمارے نوجوان نسل کے جو حالات آتے، وسوسے کی ایسی بیماری پڑی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ توکل اور امید اللہ پر نہیں ہے جو اللہ پر ہونی چاہیے۔ مسلمان ہو اور نا امید ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ اس کے تو سارے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی معاملہ پیش آئے گا وہ اللہ سے رجوع کرے گا۔ اللہ آپ چاہیں گے تو مجھے مشقت سے نکالیں گے، آپ چاہیں گے تو میری روزی میں برکتیں عطا فرمائیں گے، آپ چاہیں گے تو مجھے ترقی ملے گی۔ آپ جب سارے معاملات اللہ پر بھروسہ کر کے کرے گا، پھر اس کو یہ وسوسہ نہیں آئے، پھر شیطان اس کو گمراہی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ، توکل، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ تو یہ تیسری نشانی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مادی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ بدر کا واقعہ جب کفر و اسلام کے درمیان پہلا جنگی، چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے، پہلا جنگی مارکا اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مومنین نے اسباب پر بھروسہ نہیں کیا۔ شروع میں صحابہ کے بعد مشورے ہوئے، یہ مجاہد سے جنگ لڑنی چاہیے کہ آگے آ جائے گا، جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ بعض صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ ابھی چونکہ ہم جنگ کے لیے تو آئے کوئی نہیں تھے، ہم نے تو ابو سفیان کے لشکر کو سنبھالنا تھا، اس کی سرکوبی کرنی تھی، وہ جو لشکر لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف مال و زر کو استعمال کرے گا، اس کی سرکوبی کرنی تھی، تو ہم دوبارہ تیاری کر کے آ جاتے ہیں۔ اس دوران پھر صحابہ آئے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسا ہے، آپ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں ہے، پھر صحابہ نے آ کے تقریر کی، ابو بکر و عمر ہے، اسامہ بن عبادہ، اسعد بن معاذ ہے، بخاری شریف میں پوری ان کی تقاریر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، جیئیں گے بھی حضور کے ساتھ، مریں گے بھی حضور کے ساتھ۔ یہ جب تقریریں کی، پھر مسلمان کھڑے ہوئے، اور کتنا سا لشکر تھا، ادھر سے 1000 کا لشکر ہے اور لوہے میں غرق ہے، لیکن مسلمان تھے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے توکل کہ جو کچھ ہاتھ میں تھا، جو کچھ استطاعت تھی، جو اسلحہ تھا، اس کو اختیار کر کے اب بھروسہ اسلحے پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ مومنین نے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ چھوڑا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت عليكم۔ جب مومنین نے اسباب پر بھروسہ کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حنین کے موقع پر ہمارے پاس تمہارا زر بہت ہے، ہمارے پاس اسلحہ بنا ہے، جیسے ہی اسلحے کی طرف توجہ گئی کہ ہم آج مادی اعتبار سے زیادہ ہیں، فوراً اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اللہ نے زمین کو ترک کر دیا کہ تم نے جنگی آلات کو بھروسہ کر لیا، نہیں، آلات تمہارے پر ہوں گے، ان کو استعمال کرو کہ استعمال کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ کے ساتھ پر ہوگا۔ یہ بدر کا پورا معرکہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے، پھر اسباب جو بھی اس وقت تمہارے پاس موجود ہے ان کو لے کر کھڑا ہونا، اللہ پر بھروسہ کر کے تمہارا کام ہے، فتح نصرت دینا اللہ کا کام ہے۔ اور مومن کے لیے جو مشکل نہیں ہے، یہ کھڑا ہو جائے گا دشمن کے مقابلے میں، اگر شہید ہو جاتا ہے تو کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ کاش کہ یہ آیتیں ہمارے حکمرانوں کے ذہنوں میں ہوتی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیسی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ کبھی ہم نے سنی ہے شہید کے لیے کیسی خوشخبری، جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کو دے کر چلا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے مومنو، تمہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم مردہ نہیں کہہ سکتے ہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ اللہ کے ہاں زندے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں گمان نہیں ہے، تم اس کا اعتراف نہیں کر سکتے۔ آج اللہ نے کیا فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، یہ جو تم سمجھتے ہو آج غزہ کے اندر مسلمان شہید ہو رہے، ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے وہ خون میں لذت ہے، وہ بھوکے اور پیاسے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، یہ جس بھوک اور پیاس سے
جس دشمن کے بارود سے وہ شہید ہو رہے، یہ دنیا کی تکلیف سے آزاد ہو کر اللہ کی رحمتوں میں چلے جا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، خوش ہے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے کہ اللہ نے شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ ایسے نہیں حضور نے کہا تھا کہ اللہ لو ولدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، آج نبی کے نام لے ہو تو حضور کے اس فرمان کو زندہ کرو کہ حضور کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ حضور تو یہ فرمائشیں کریں، حضور کی تو یہ خواہشیں ہو، اور آج امت مسلمہ کا عمرہ اپنی جان کو بچاتا ہوا پھر یہ آ جائے گی موت، بستر پر آ جائے گی، اسپتالوں میں آ جائے گی، چوک چوراہے میں آ جائے گی، حادثے میں آ جائے گی، اللہ بچائے ایکسیڈنٹ میں آ جائے گی، مر تو جانا ہے لیکن شہادت کی موت یہ بہترین موت ہے جس کی تمام انبیاء نے خواہشیں کی، صحابہ نے خواہش کی۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، اور کیا کہتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، خوشخبریاں سناتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، اس کو بھی شہادت مل گئی، اس کو بھی شہادت مل گئی، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید، بہن بھی شہید، ماں بھی، خوشخبریاں یہ آ رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایمان والے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں آ رہی ہے۔ يستبشرون بما آتاهم الله من فضله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا، حالات پر بھروسہ نہیں کرنا۔ آج بعض نام نہاد اسکالر یوٹیوب پر یہ بیٹھ کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اپنے اسباب کو اختیار کرو۔ کیوں تم ہتھیارات نہیں بناتے؟ کیوں تم ہتھیار نہیں بناتے؟ بناؤ ہتھیار کو، اپنے آپ کو مضبوط کرو معاشی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، لیکن جب معاملہ آ جائے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ ہمارے پاس مسئلہ ہے، ہمیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر ان اسباب کو جو اس وقت موجود ہے ان کو استعمال کر کے اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر موت آ گئی تو شہادت کی زندگی ہے، اگر موت نہ بھی آئے تو غازی بن کر اسلام کا جھنڈا لہرا کر بلند کر کے آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلیم صحیح سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين رب اغفر وارحمنا انت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وغزة، اللهم عجل لهم الفرج والنصر، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهلك الكفرة واليهود والهنود والمجوس والنصارى والذين اشركوا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ودمر ضياعهم وزلزل أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا تردهم عن القوم المجرمين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.